وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ ویسے قرآن مجید کی ایک اہم صورت ہے اور طویل صورت ہے، یعنی لمبی اور بڑی صورت ہے، لیکن ایک طرح سے یہ سورہ بقرہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں شروع کی ان آیات میں۔ قرآن مجید کا ایک تعارف یہ ہے اور بہت اہم تعارف ہے، وہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی 23 سالہ تقریروں کا مجموعہ ہے۔ 23 سال کی مدت میں، عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریریں، اپنے بیانات، خطابات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیے اور آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے عمومی طور سے اور تمام اہل ایمان کے لیے، تو یہ اللہ کی تقریروں اور بیانات کا مجموعہ ہے۔ اور جو الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ رکوعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی الگ الگ تقریریں ہیں جو مختلف موقع سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو مختلف صورتیں جو قرآن مجید میں ہیں، تو صورتوں کے شروع کا جو آغاز اور حصہ ہیں، ایک طرح سے وہ تقریر کی تمہید ہوتی ہے، تقریر کا مقدمہ۔ جو کامیاب خطیب اور مقرر ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ اپنے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ تمہید میں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کا مزید خلاصہ وہ آخر میں پیش کر دیتے ہیں اختتامی خطاب کے طور پر۔ ایک ہے افتتاحی خطاب، خطاب کا آغاز، تقریر کا آغاز، اور ایک ہے تقریر کا اختتام۔ تو یہ جو مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تقریر ہے۔ سورہ بقرہ ایک جامع ترین تقریر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں سورہ بقرہ کی ایک طرح سے تمہید کو بیان فرما دیا، اور پھر یہ سورہ بقرہ بالکل اسی کی روشنی میں اور اسی کی تفصیل کرتے ہوئے یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں
سورہ بقرہ کے شروع کے حصے میں اور سورہ فاتحہ کے آخر کے حصے میں ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ سورہ فاتحہ کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ مومنین کی دعا پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور اس سے مراد ہے یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، سبھی بے دین افراد، بے دین پارٹیاں سبھی اس میں آتی ہے۔ تو اللہ نے ایک طرح سے اس دعا کا جواب دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اے میرے بندو تم نے مجھ سے جو سیدھے راستے کی ہدایت مانگی، رہنمائی مانگی، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے تم نے بچنے کا ایک طرح سے اعلان بھی کیا، اقرار کیا کہ ہم گمراہ لوگوں کے اور غضب یافتہ لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، تو دعا کے ساتھ، اردو میں بھی کہتے ہیں نا دوا بھی ہے، دوا بھی ضروری ہے، صرف وہ دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اس دعا کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کرتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی، گمراہی کے راستے سے بچنے کی، تو یہ دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا، ہم کو سنایا، اس کی دعا نازل کی ہے۔ اب جو دعا کرنے میں مخلص ہے، سچے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ جواب دعا کی طرف توجہ دے، یہ جواب دعا ہے، دعا کا جواب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب اس دعا کا ہم پر ایک تقاضا عائد ہو گیا کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ہیں وہ صراط القرآن، قرآن کا راستہ، صراط الرسول بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون سے راستے پر چلے؟ قرآن ہی کے راستے پر چلے، تو قرآن مجید یہ ایک صراط مستقیم بھی ہے اور صراط رسول بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی سے متعلق پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی تو اللہ کے رسول کی سیرت ہے، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے اخلاق تم اگر جاننا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، تو وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ الف لام میم، یہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی جو ایک طرح سے قرآن مجید کے اعجاز کے لیے ہیں، قرآن مجید اور اس تقریر کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ عرب شعراء میں اور عرب کے جو خطیب تھے اس میں، ان خطیبوں میں اس کا رواج تھا کہ اپنے کلام سے پہلے، اپنے خطاب سے پہلے کچھ کلمات وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کلمات اس لیے پیش کرتے تھے کہ ان کا جو خطاب ہے یہ کلمات کی روشنی میں ہے، یہ حروف کی روشنی میں ہوگا۔ تو ایسے اس الف لام میم جو تین حروف ہے، الف سے اللہ بنتا ہے، اور لام، الف کہتے کس کو؟ اللہ کہتے کس کو ہے؟ لام اس میں 2 مرتبہ ہے، اللہ تشدید کے ساتھ ہے نا، 2 مرتبہ ادا ہوتا ہے اس میں، گویا کہ اللہ کے نام میں، اللہ کے وجود میں الف اور لام کا بہت اہم دخل ہے، اور
میم سے محمد بنتا ہے. میم کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. زیادہ اس میں کس کا دخل ہے؟ محمد میں کیا ہے؟ میم ہے پھر اور میم 2 مرتبہ میم آ گیا نا. تو گویا کہ اگر تم ایک طرح سے آپ یہ کلمے کی تشریح بھی ہو جاتی ہے ان حروف میں. کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو گویا کہ یہ حروف کے ذریعے سے ایک تربیتی پہلو اور ایک غور و فکر کا ایک اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے کہ یہ جو 3 حروف ہیں الف لام میم، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ دونوں کو یہ پیش کرنے والی صورت ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کا نام ہے اسلام اور دین جسے ہم کہتے ہیں. تو ہم اگر سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں گے، اور پڑھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو سورہ بقرہ میں اسلام کے تمام احکام کا بیان ہے، حلال و حرام کے تمام احکام. جن مفسرین نے اس سلسلے میں تحقیق ان کہا کہ تقریباً اس میں 1000 احکام ہیں. انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہتے ہیں احکام. اللہ کے حکم کی جمع احکام. پھر اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، اوامر اور نواہی. اوامر کہتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور نواہی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. معروف اور منکر، معروف کو اختیار کرنا اور منکر سے بچنا. اردو میں ہر زبان میں کہتے ہیں مثبت اور منفی. مثبت یعنی صحیح چیز ہے، منفی یعنی غلط چیز جس کو مسترد کر دینا چاہیے، منفی ہے، منفی چیز ہے. تو یہ گویا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے جو انداز ہے وہ جو کلمہ لایا گیا ذالک یعنی وہ کتاب، حالانکہ کتاب تو سامنے ہے نا ہمارے، لیکن دراصل وہ اصل کتاب کی یہ نقل ہے. اصل کتاب کہاں ہے؟ آج اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے بھی وہ لوح محفوظ میں تھی. سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے اور بھی دوسرے مقامات پر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید میں، بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا کلام فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. لوح کہتے تختی کو، محفوظ یعنی جس کی حفاظت کی گئی. تو یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ لوح محفوظ میں ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. اللہ ہی کو اس جگہ کی حقیقت کا علم ہے، لیکن لا یمس الا المطہرون، اس کلام کو جس جگہ پر ہے یہ کلام محفوظ کیا ہوا اللہ کے بالکل نزدیک. ظاہر بات ہے اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے تو اللہ ہی کے پاس محفوظ ہے. یہ فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں. اور کئی بار ہم کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، سورہ دخان کی آیت ہے، سورہ زخرف کی. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. سورہ دخانی ہے نا، ہاں، کہ حامیم الکتاب المبین، یہاں پر بھی حروف مقطعات. قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی. ہم نے اس کو عربی کا قرآن بنایا، یعنی جو اصل کتاب ہے وہ عربی میں، اور عربی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب یعنی تمام کتابوں کی جڑ اور بنیاد. قرآن مجید یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے ایک طرح سے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا.
سورہ قدر میں جس کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس سے مراد ہے اس کا ایک بار کی جو نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں، جو رمضان کی ایک رات ہے، وہ لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر، تو ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فی، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جو میں گویا کہ حقانیت پر مبنی یہ کتاب ہے۔ دو طرح سے اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ایک تو اللہ کا کلام ہونے میں، اور دوسری ہے کہ جتنی باتیں اس میں بیان کی گئی ہے وہ باتیں بھی یقینی ہیں، شک و شبہ نہیں۔ گویا کہ کتاب کے آغاز میں ہی، قرآن مجید کے شروع میں ہی ہر پڑھنے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ بات سنا دی، یہ حکم دے دیا کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، جس کتاب کو تم سننے جا رہے ہو، یہ وہ کتاب ایک تو لوح محفوظ میں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کے احکام کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں شک و شبہ ہے سچی ہے یا نہیں، اگر یہ شک آ گیا تو اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہدایت ہے تو وہ قرآن مجید ہی میں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، اور متقین کی رہنمائی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن مجید کی ایک ہدایت تو وہ ہے جو عام ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جیسا کہ قرآن مجید ہی میں سورہ بقرہ ہی میں وہ آیت رمضان کے روزوں کے متعلق جو رکوع ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں ہدایت کو بتلانے والی واضح تعلیمات اور باتیں موجود ہیں۔ حق و باطل کا یہ ایک طرح سے پیمانہ ہے، فرق کرنے والی کتاب، لیکن یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی حیثیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہی ہے، کوئی متقی کی حیثیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ھدی للمتقین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ قرآن کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جو متقی ہوں گے۔ متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والے کے ہیں، اللہ کی منع کی چیزوں سے بچنے والے کے ہیں، تو اللہ کی منع کی چیزوں سے جو بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے جو بچتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عام طور سے وہی بچتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا تقوی کا، وہ ڈرنے سے کیا، لیکن یہ صرف ڈرنا اس میں داخل نہیں ہے، اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ ڈرنا، اللہ کی عظمت کے جذبے کے ساتھ، اور اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کر کے، جو ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے اسی کے معنی ہوتے تقوی کے۔ تو ھدی للمتقین، متقین کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اس میں اس خصوصی ہدایت کا تذکرہ ہے، ایسی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی بنیاد پر کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اس کے احکام کو جاننا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، کافر بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اور مومن سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جس ہدایت کا تذکرہ ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو خوشخبریاں سنائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس بنیاد پر ھدی للمتقین کا تذکرہ کیا گیا کہ یہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے
اور ہدایت یافتہ بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ بغیر متقی کو قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی، جو متقی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جنت بھی متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ جنت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام مومنین کے لیے بھی نہیں ہے۔ صرف ایمان کی بنیاد پر اگر جنت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تقوی کا حکم کیوں دیتا؟ لیکن ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ کا حکم ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم ہی کی حیثیت سے۔ تو اگر صرف ایمان کی بنیاد پر اگر جنت مل جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تقوی کا حکم نہیں دیتا نا، لیکن ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ اور جنت کے تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ایک نہیں کئی جگہوں پر ہے وہ آیا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم جنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو جلدی کرو ایسے جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے، لیکن وہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے جنت جب متقین کے لیے تیار کی گئی تو متقی بننے کے لیے قرآن کی ہدایت ضروری ہے، قرآن سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس لیے ھدی للمتقین یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، رہنمائی اس سے ملتی ہے متقین کو، یعنی جو گویا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن سے بے نیاز ہو کر جنت انہیں نہیں مل سکتی۔ وہ قرآن سے غافل ہو کر جنت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے تقوی کی شرط ہے، متقی ہونا شرط ہے، اور متقی ہونے کے لیے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا شرط ہے۔ آپس میں تعلق اب جڑ گیا نا، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ پھر متقین کا تعارف اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، متقین کا ایک اہم تعارف، 6 صفات متقین کی ایک طرح سے بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جن کو ہماری نظر نہیں دیکھتی، آنکھیں نہیں دیکھتی، تو اس کو کہتے غیب۔ اللہ نے ہم کو جو آنکھیں دی ہیں، ہم کو جو علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے، سب ہم نہیں دیکھ سکتے، اور سب چیزیں ہم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا بہت تھوڑا علم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہے نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہے اس دنیا میں خود انسان تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہے جن کے وجود کو، لیکن ہماری نظر ان کو نہیں دیکھتی۔ کون سی چیزیں ہیں ہماری زندگی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2 ایسی چیزیں ہر انسان کی زندگی کے حوالے سے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی چیزیں کوئی بتائیں گے؟ ہوا اور موت، نے اس کو روح کہتے، اس کو روح، جان، وہ تو جان نکلتی ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن 2 ایسی چیزیں، ایک تو روح ہے یعنی ہماری جان، روح نظر آتی ہے کسی کو، لیکن روح کا کوئی انکار کر سکتا کیا؟ روح ہر ایک کے جسم میں، اور جب تک روح رہتی ہے تب تک ہی انسان زندہ رہتا ہے۔ روح اگر نکل گئی اس کی موت ہو جاتی نا۔ لیکن روح کا عزم کیا ہے؟ روح کا جسم کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ ایک مرا ہوا انسان ہے، ایک مردہ انسان ہے، اور ایک زندہ انسان ہے۔ دونوں کے اعضاء میں کوئی فرق ہوتا کیا؟ کہ کوئی طے کر سکتا کہ یہ زندہ شخص کے جو ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی ہوئی ہے؟ صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ جان ہے، اس میں روح ہے،
لیکن کون سا حصہ ہے وہ؟ جس طرح سے کہ ناک کا حصہ ہے، آنکھ کا حصہ ہے، ایک گردے کا حصہ ہے، دل کا حصہ ہے، ہر عضو انسان کے نظر آتے نا، لیکن روح جس پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے وہ حصہ تو نظر نہیں آتا نا کسی کو۔ کوئی پوسٹ مارٹم کر کے کوئی ڈاکٹر بتا سکتا کہ یہ روح کا حصہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ روح، لیکن روح نکل گئی۔ زندہ شخص کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اتنے ہی اعضاء مردہ انسان کے جسم میں بھی ہے، لیکن روح تھی وہ نکل گئی، نظر نہیں آتی۔ اور دوسری جس پر ایک طرح سے زندگی کا دار و مدار ہے، دوسری اور چیز جس پر زندگی کا دار و مدار ہے وہ کون؟ وہ ہوا ہے۔ 1 منٹ اگر ہوا نہ ملے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن ہوا نظر آتی کیا؟ محسوس تو ہوتی ہے کہ درخت کے پتے ہلتے ہیں، یہ پنکھا چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتی ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ 2 اہم چیزیں انسانی زندگی کے حوالے سے، دانت کے حوالے سے ایسی رکھی ہے تاکہ غیب پر ایمان لانا اس کے لیے آسان ہو جائے، کہ جب وہ اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتا لیکن روح کو وہ مانتا ہے، جس کے ذریعے سے روح زندہ رہتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ ہوا اسے نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ اسے تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ تو اگر اللہ اسے نظر نہیں آتا ہے، فرشتے اسے نظر نہیں آتے ہیں، اور جنت اور دوزخ اسے نظر نہیں آتی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے انسان یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا موجود ہے، روح نظر نہیں آتی لیکن روح موجود ہے، تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن اللہ کو یہ کہہ کر نظر انداز کہ اللہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ نظر آتا ہی نہیں۔ فرشتے نظر نہیں آتے اس لیے فرشتوں کو نہیں مانتے، جنت نظر نہیں آتی اس لیے جنت کو نہیں مانتے، دوزخ نظر نہیں آتی دوزخ کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی کمزوری بھی بتائی ہے، اس کی بے بسی بتائی ہے کہ سب کچھ تمہارے بس میں نہیں ہے، سب کو دیکھنا، سب کچھ سننا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے غیب پر تو ایمان رکھو۔ اور ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اسی وقت وہ معلوم ہوگا کہ جب کہ اللہ کی بات پر وہ یقین رکھیں گا۔ یؤمنون، اب اس لیے غیب کا تذکرہ کیا گیا، اور ایمانیات میں عام طور سے جو چیزیں شامل ہیں ان کا تعلق غیب ہی سے۔ 7 چیزیں بنیادی طور سے ایمان میں آتی ہے، ایمان مفصل میں اس کا پڑھتے رہتے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قوم اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور رسولوں پر، کتابوں پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور تقدیر پر، اچھی اور بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ عام طور سے یہ چیزیں ایمانیات میں جو شامل ہیں یہ نظر نہیں آتی، تقدیر بھی نظر نہیں آتی نا ہم کو، ہماری تقدیر میں کیا ہے۔ رسول جو زمانے میں رسول تھے تو لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کہاں رسولوں کو دیکھا؟ سب کتابوں کو ہم نے کہاں دیکھا؟ قرآن مجید ہی کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان کے بعد جو عملی کام ہے، اہم کام، عملی عبادت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، دونوں مفہوم اس میں شامل ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغے میں یعنی مستقبل کا معنی بھی ہوتے ہیں، میں کر رہا ہوں اور کروں گا، یہ صیغے مضارع کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم رکھیں گے، یعنی گویا کہ نماز کی اقامت ان کی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہوتی ہے۔ کوئی اس کے اقامت نماز کے بغیر کوئی مومن، کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ انسان کا رزق ہے، کھانا پینا بھی اس میں چلے، لیکن صرف وہ طعام ہی رزق نہیں ہے، طعام کے علاوہ بھی جو صلاحیت انسان کو حاصل ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت،
چلنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، یہ انسان کا رزق ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، گویا کہ متقین کا تعارف یہ ہے، متقین کا کردار یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کا وہ اللہ کے لیے استعمال کرے۔ انفاق کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں، خاص طور سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے دین کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اپنی صلاحیتوں کو بچا بچا کے مت رکھ، اس لیے کہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، آنکھیں بھی بند ہونے والی ہیں، ہاتھ اور پیر بھی مفلوج ہونے والے ہیں، اسی زندگی مرنے سے پہلے ہی مفلوج ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک تیرے اندر طاقت اور قوت ہے تو بچا بچا کے مت رکھ، اس کو خرچ کر، یعنی اللہ کے لیے استعمال کر ان اعضاء کو، یہ طاقت، صلاحیت اور طاقت اور قوت کو، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی تو اسی میں نظر آئے گا۔ آئینہ ہمارا چہرہ نظر آتا نا، تو انسان کا اصل آئینہ اس کا کردار ہے، اس کے اعمال ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا کردار دنیا میں محفوظ رہے گا، اور اس کے نام اعمال میں اس کے کردار سے فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن اگر برا کردار ہے، برا آئینہ اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، بری تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی، تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی گناہوں کا دفتر بڑھتا رہے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مر گیا، چلے گیا، لیکن گناہ برابر دفتر میں درج ہو رہے ہیں۔ اور احادیث سے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے، جو کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھیں تو جتنے بھی لوگ بعد میں عمل کریں گے ان کا اجر ثواب اس کو ملے گا، اور اجر اعمال کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو کسی برے عمل کی بنیاد رکھے، ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا، اسلام میں کوئی ایسی بات وہ داخل کر دے جو اسلام کی نہیں تھی اور وہ دنیا میں شروع کر کے چلا گیا، کوئی بدعت، کوئی شرک، تو بعد میں جتنے بھی لوگ یہ بدعت کو اختیار کریں گے، گناہ کام کریں گے، تو ان کا بھی وبال اس کے کھاتے میں آئے گا۔ گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی، الگ سے اس کو گناہ دیا جائے گا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اہم صفت اور آخری صفت، بلکہ تمام صفات کا نچوڑ اور خلاصہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ يَعْلَمُونَ نہیں بات کہی گئی، احکام کے سلسلے میں کافی ہے جان لینا، حلال و حرام کو جان لینا کافی ہے، لیکن متقی بننے کے لیے، متقی ہونے کے لیے آخرت کو صرف جان لینا کافی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کے حوالے سے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یوقنون کے الفاظ ہیں، یقین کے الفاظ ہیں۔ احکام کے تعلق سے تو یعلمون، تعلمون کے احکام ہیں کہ وہ جانتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن آخرت کا جہاں پر تذکرہ ہے تو وہاں پر یقین کا تذکرہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، توقنون۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت یہ صرف وہ جاننے کی چیز نہیں، یقین کی چیز ہے، اور یقین جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو پھر آدمی اس کی تیاری کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی معتبر شخص نے، کسی اچھے شخص نے، آپ کے اساتذہ میں سے کسی نے یا میں نے کہا کہ مسجد کے گیٹ پر ایک ناگ ہے پھنی پھیلائے ہوئے۔ اگر معتبر سچے شخص نے کہا تو کوئی آسانی کے ساتھ جا سکتا کیا وہاں؟ تیاری جائیں گا، تیاری کے ساتھ جائے گا نا۔ حالانکہ انسان کی بات جھوٹ بھی ہو سکتی، کوئی مذاق بھی کر سکتا ہے، کوئی استاد مذاق بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول تو مذاق نہیں کرے گا نا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ دوزخ ہے، اور دوزخ میں اللہ کا عذاب ہے، آگ ہے، یہ آگ سے بھری ہوئی ہے دوزخ۔
جنت میں اللہ کی نعمتیں ہیں تو پھر یقین آ جانا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم کو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اور دوزخ کا ہر وقت ہمارے ذہن میں تصور موجود رہے آگ کا۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ آگ کو جوڑ دیا۔ جہنم کا حصہ ہے نا یہ آگ، جس پر ہم کھانا تیار کرتے، جو لکڑیاں جلتی ہے، آگ ہی ہے نا یہ، اگرچہ 69واں حصہ ہے لیکن ہے تو آگ ہی۔ تب گویا کہ جنت کے مشاہدے کے لیے تو ہو سکتا ہے گھر سے باہر آپ کو نکلنا پڑے، باغات دیکھنے کے لیے، نہریں دیکھنے کے لیے، لیکن دوزخ کے مشاہدے کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ چولہے پر آپ چلے گئے، گیس کے پاس آپ چلے گئے تو دوزخ کا مشاہدہ آپ نے کر لیا۔ تو خواتین کھانا پکاتے ہوئے، مرد کھانا پکاتے ہوئے اور مرد کھانا کھاتے ہوئے وہ آگ کو نہ بھولے۔ آگ پر کھانا تیار ہوا نا، روٹی کھانے والے روٹی جس آگ پر پڑی اس آگ کو نہ بھولے، لذیذ کھانا کھانے والے، پلاؤ کھانے والے، بریانی کھانے والے، کنٹکی کھانے والے وہ آگ کو بھی سامنے رکھے، وہ کھولتے ہوئے تیل کو بھی سامنے رکھے، وہ جلتی ہوئی آگ کو بھی سامنے رکھے، تو پھر یہ کھانا بھی ان کے لیے پھر عبادت بنے گا، اور کھانے کے ذریعے سے وہ نافرمانی نہیں کر سکیں گے کہ یہ آگ پر تیار ہوا اور اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھ کو بھی ایسی آگ میں جلنا پڑے گا جیسے کہ یہ کنٹکی آگ میں تلی گئی اور یہ آگ پر کھانا تیار ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ احزاب میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب، قلب یہ لوگ پلٹانے کو کہتے، ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے۔ صرف وہ روٹیاں ہی نہیں پلٹائی جاتی، روٹیاں ہی پلٹاتی اس لیے خواتین اور مرد تاکہ آگ ہر ایک حصے کو لگے۔ تو یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے تاکہ ہر طرف آگ ان کے چہروں کو لگے، تپیش لگے، فی النار۔ تو وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ الا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، یعنی گویا کہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا، سند ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی دی۔ وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن مشروط ہے یہ یہاں سے تعارف، یہاں سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہماری زندگی اگر اس سے جڑی ہوئی ہے یہ صفات سے، تو پھر یہ خوشخبری بشارت ہم کو حاصل رہے گی۔ اور یہ جو ھدی للمتقین کا جو تذکرہ کیا گیا کتاب کے ساتھ، وہ اسی لیے یہ بشارت، دو بشارتیں دی گئی ہے۔ عام انسانوں کو جو ہدایت ملنے والی ہیں کرنے اور نہیں کرنے کی، تو اس پر خوشخبری بشارت نہیں ہے، اس میں تو اختیار دیا گیا، جو چاہے ہدایت قبول کرے، جو چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جس پر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے ہدایت یافتہ ہونے کا، کامیابی کو خوشخبری ملتی ہے، اس کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ اللہ اپنے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا کرنا ضروری ہے، نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے ان آیت کی روشنی میں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی متقین کے تعارف پر صحیح طور سے اترنے کی اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔